اپنی زندگی میں جذبات کی بجائے عقل کی حکمرانی کو فروغ دو، کیونکہ ہر غلط فیصلے کے پیچھے عقل کی بجائے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کے تجربات اور دانائی کا کوئی مول نہیں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ انکار اس دنیا میں موجود طاقتور ترین رویوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے والے نہ بنو۔ تمہاری زندگی کا سب سے تاریک لمحہ ہی شاید تمہیں زندگی کا بہترین سبق دے کر جائے۔ خوشی کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جو شخص بھی اپنی ذات پر قابو نہ پا سکے وہ آزاد نہیں ہے۔ تم کوئی منفرد انسان نہیں ہو، تمہاری جگہ لینے کے لیے تم سا ہی کوئی اچھی فطرت والا انسان یقیناً موجود ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے راستے میں ضرور آتی ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک مضبوط رشتے میں دراڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ سستی اور کاہلی تمہارے عزائم کی حصول کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو لوگ تمہارا حال تک نہیں دریافت کرتے ان سے کنارہ کر لینے میں ہی بہتری ہے۔ تجربہ یہ نہیں کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں انسان نے کیسے برتاؤ کیا۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہا ہی ہوگے، اور یہ وقت تمہیں مضبوط، مستحکم اور نڈر بنا دے گا۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنے سے وہ ناخوش ہوں گے۔ اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اگر تمہیں کسی کے برتن میں نظر ڈالنی ہی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں۔ جب اپنی منزل سے نظر ہٹا لو تو راستے کی رکاوٹیں بہت خوفناک لگنے لگتی ہیں۔ ہر وہ شخص جس پر تم اعتماد کرتے ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو وہ وعدہ یاد کرو جو رات سونے سے قبل اپنے آپ سے کیا تھا۔ جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ حقیقت میں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنا راز کسی کو دینا بیوقوفی ہے۔ تمہارا ہر دن اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن تم ایک برے دن کا سامنا اچھے برتاؤ کے ساتھ ضرور کر سکتے ہو۔ طلبہ کا بنیادی کام تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن اگر ملک کے سماجی اور معاشی حالات کو جاننا، سمجھنا اور ان میں تبدیلی لانا اس تعلیم میں شامل نہ ہو تو میں ایسی تعلیم کو بیکار سمجھتا ہوں۔ کسی قوم کو ختم کرنے کا پہلا قدم اس کی یادداشت کو مٹانا ہے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں کے پورا ہونے کی پرواہ ہے، وہ تم خود ہو۔ خطرات کا سامنا کیے بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوا۔
ہر کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ اگر تمہیں پریشانی یا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بار اس بات کا یقین ضرور کر لو کہ تمہارے ارد گرد بیوقوف لوگ تو موجود نہیں ہیں۔ کسی کی ذات کے بارے میں اندازہ لگانا ہو تو دوران گفتگو اس کے سوالوں پر غور کرو، نہ کہ اس کے جوابوں پر۔ رفتار سے زیادہ اہم ہمیشہ سمت ہوا کرتی ہے۔ اپنے مالی معاملات کو اپنے قابو میں رکھو، ورنہ تم ان کے قابو میں آ جاؤ گے۔ اپنا حقیقی روپ لوگوں کے سامنے رکھو، ایسا کرنے سے سب کا وقت بچے گا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں اپنا آپ تنہا محسوس ہو، ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو۔ برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دے کر جاتی۔ میں کتنی بار بھی گروں، میں ایک بہتر انسان بن کر اٹھوں گا۔ ایک انسان سب سے بہترین قدم وہی لے سکتا ہے جو اگلا قدم ہو۔ جو چیزیں آج تمہاری ملکیت میں ہیں کل نہیں ہوں گی۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ جو دن تم نے فارغ بیٹھ کر گزارے وہ تمہیں کبھی یاد نہیں آئیں گے۔ زندگی میں ماضی کے تجربوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ سچ کا سامنا کرنا تلخ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں آسان ہے کہ ساری عمر آپ اس سچ سے بھاگتے رہیں۔ غریب انسان سارا سال تکلیفوں، آزمائشوں سے تڑپتا رہتا ہے۔ اگر سال میں ایک بار مسکرا دے تو ہم تصویر اتار کر کہتے ہیں کہ خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ کسی کو بیوقوف بنانا آسان ہے، لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ جس جگہ تم نے اپنا سکون گوایا ہو وہاں اسے دوبارہ تلاش مت کرو۔ بولنے سے زیادہ سننے کو ترجیح دو، دانائی خاموش رہنے سے ہی ملتی ہے۔ مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہی تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ جتنا تم خود پر توجہ دو گے اتنا ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ جو شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر تم ہر دوسری چیز اور شخص کو کھو دینے سے ڈرتے ہو تو جان لو تمہیں خود سے زیادہ ان چیزوں کی پرواہ ہے جو کہ تمہاری ذہنی حالت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے دوست سے کبھی بھی ایسی بات کا ذکر مت کرو جس کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن تک نہ پہنچ پائے۔ ایک عقل مند آدمی لوگوں کی گھٹیا تنقید کا جواب 7 طریقوں سے دیتا ہے۔ نمبر 1، عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں۔ بعض اوقات خاموشی ہی بہترین جواب ہوتا ہے جو آپ کے وقار کو بڑھاتا ہے۔
नंबर 2, मनफी तनकीद का सामना मुस्बत अंदाज में करें ताकि आपका सुकून और इज्जत बरकरार रहे और दूसरे आपकी संजीदगी को महसूस करें। नंबर 3, अक्लमंद शख्स बेमायनी बातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ वो तनकीद कबूल करता है जिससे उसे कुछ सीखने का मौका मिले। नंबर 4, अक्लमंद शख्स दूसरों के ख्यालात से मुतासिर हुए बगैर अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता है, जिससे मनफी बातें उस पर असरअंदाज नहीं होती। नंबर 5, हर तनकीद को दिल से ना लगाएं। ये समझें कि बाज लोग महज अपनी समझ की कमी की वजह से मनफी बातें करते हैं। नंबर 6, अक्लमंद शख्स अल्फाज से ज्यादा अपने मुस्बत और कामयाब आमाल से जवाब देता है, जो तनकीद करने वालों को खुद ही खामोश कर देता है। नंबर 7, अक्लमंद शख्स तनकीद करने वालों को दिल से माफ करता है और अपने सुकून को तरजीह देते हुए उनकी बातों को भूल जाता है। इन तरीकों से अक्लमंद इंसान ना सिर्फ तनकीद का बेहतरीन जवाब देता है, बल्कि अपनी इज्जत और सुकून को भी बरकरार रखता है। अगर थक जाओ तो आराम करो, लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़ो। जिन दिनों में तुम खुद को सबसे ज्यादा कमजोर समझो, वही दिन दर हकीकत तुम्हारी जात की बेहतरी के दिन होते हैं। अमीर होना चाहते हो तो अपनी सेविंग को अपनी आमदन की नजर से देखना शुरू कर दो। कहीं पहुंचने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़कर जाना जरूरी होता है। इखलाक और ज़र्फ का इम्तिहान ताल्लुक के खात्मे के बाद शुरू होता है। इंसान को मारती हमेशा मोहब्बतें हैं, नफरतें तो जीना सिखाती हैं। अगर आपकी तारीफ की जाती है तो मोहतात रहें। इसका मतलब है कि आप सिर्फ इस बात का यकीन कर सकते हैं कि आप अभी तक अपने सच्चे रास्ते पर नहीं हैं, बल्कि किसी और के रास्ते पर हैं। मुशाहिदे से अक्ल में इजाफा होता है और नजरअंदाज कर देने से ज़हनी सुकून मिलता है। जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले उसके बारे में सबको मत बताओ। शिकस्त में हजारों सबक मौजूद हैं, जबकि फतह में सिर्फ एक ही सबक है। जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेसुकूनी हो तो तुम ज़हनी तौर पर कमजोर हो जाते हो।